کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے ابھی رکو ابھی نہ لکھنا. 6 گھڑی روکتا ہے اللہ 6 آورز میں بھی, تو شاید ریپینٹ کر لے, شاید توبہ کر لے, شاید میری طرف ریٹرن کر جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا سونے سے پہلے لاسٹ عمل گناہ نہ ہو, کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے. پھر موت آپ کو پتہ ہے پھر سوتا ہے جب بندہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی لکھا جائے اور اللہ معاف کرے موت بھی آ جائے. تو لاسٹ عمل میک شور شوڈ بی گڈ, ریپینٹ کر کے سویا کریں. ڈزنٹ میٹر اس سے پہلے کیا کیا, خدا نہ خواستہ, لیکن لاسٹ عمل شوڈ بی گڈ. اور 6 آورز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ویٹ کراتا ہے. یہ محبت نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امیون سسٹم اللہ نے ایسا دیا ہوا ہے, کتنی چیزوں سے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے, کتنی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں. دا وے ہی ہینڈلز آر افیئرز. تو اتنے چانسز جو رب دے رہا ہے اور اتنی محبت جو اللہ دکھا رہا ہے اور جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا, تو نماز میں ان ایموشنز کو لانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو مجھے سب سے اچھا ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تیسری ریزن میں نے کیا بتائی تھی کہ اس انسان کے ایٹریبیوٹ, تو اللہ تو خالق ہے, اللہ کے تو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مرسیفل ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اتنے زبردست کریٹر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سورس آف پیس ہے اینڈ سورس آف ایوری گڈ ہے, تو لو کو لایا کریں, لو آف اللہ. اوکے, پھر ہوپ آف اللہ, ہوپ فرام اللہ. یو شوڈ برنگ ہوپ ان یور صلاح کہ مجھے اب معاف فرمائے گا اللہ, میں ہوپ کے ساتھ نماز میں انٹر ہوا ہوں یا انٹر ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون می, یہ ہوپ ہے. اور میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں ہوپ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. دیٹ از دی ہوپ. اور یو ہوپ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فیلنگ لائی جا سکتی نماز میں کہ آئی ایم ہوپ فل ٹو سی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہوپ کا بڑا رول ہے. اسی طرح فیئر کا بہت رول. دیکھیں فیئر بھی ہونا چاہیے. فیئر کیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے صحیح سے نماز پڑھنی ہے اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے سجدے میں جا کے. تو اس میں تھوڑا سا اپنے ایکسپریشنز میں وہ چیز لائی جا سکتی ہے. فیئر کا مطلب وہ والا فیئر نہیں ہے جیسے فیئرز کی اقسام ہے نا, اللہ سے فیئر یہ نہیں ہوتا جیسے سانپ کا فیئر. سانپ کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے نا, یا شیر کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے. دیٹ از ناٹ فیئر آف اللہ. یہ وہ والا فیئر ہے جس میں ریورنس ہے, ریورنس والا. ہیبا, ہیبا کہتے ہیں اس کو, ہیبت. آپ کے فادر کی آپ پر ہیبت ہے کہ نہیں ہے, اگر اچھا ریلیشن ہے آپ کا فادر کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ کی مدر کی ہیبت ہے کہ نہیں ہے آپ کے اوپر, عزت کی وجہ سے نا, لو کی وجہ سے. تھوڑا سا ڈر ہے. ڈر کس بات کا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں بہت آنریبل ہیں, اگر ان کے سامنے بات آ گئی تو وہ کیسا فیل کریں گے. یہ والی ہیبت چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے, کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ذرا ایکسپریشنز بھی لانے چاہیے انسان کو. تھوڑا سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے مطلب رونے والا چہرہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ عظیم ہیں, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تو سب سے عظیم ہیں, آپ مجھے بخش دیں گے. تو جب تک آپ ایموشنز نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, ٹائم نہیں دیں گے اپنی نماز کو, تب تک آپ کو نماز میں مزہ تو نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ایموشنز ہیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. اب دیکھیں آپ جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ, ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے اس جملے کو, یہ واقعی اللہ ہر عیب سے پاک ہے, سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر. وتبارک اسمک, اور حمد بھی اس کی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, حمد بھی اس کی ہے. وتبارک اسمک, اور بابرکت ہے اس کا نام. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. وتعالی جدک, اور اس کی میجسٹی بہت ہائی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے, وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور کوئی بھی اس کی علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ پوری تھیراپی ہے. ٹرسٹ میں آپ ایسے نماز پڑھیں گے آپ کی تھیراپی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر آپ سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ سوچیں آپ کتنے ایموشنز لا سکتے ہیں کہتے ہوئے. اب دیکھیں میں
समझता हूँ कि हर नमाज इस तरह से पढ़ना शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए। मैं आपको टू बिगिन विद एक टिप देता हूँ। रात सोने से पहले 2 नफल इस तरह पढ़ा करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम दे के। फ़र्ज़ नमाजें भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें, लेकिन कम से कम 2 रकात ऐसी पढ़ा करें जिसमें आप फुल सिक्योर फील करके खड़े हों, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को, रुकू लंबा करें, सजदा लंबा करें और सूरह फातिहा में इमोशंस लाएं। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें अब एक्साइटमेंट भी लाई जा सकती है कि अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जवाब देगा। इसी तरह आप ग्रेटफुलनेस ला सकते हैं कि वाकई अल्लाह ताला की तमाम हमद अल्लाह के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं मेरे ऊपर। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे किसी ऐसी जगह नहीं पैदा कर दिया जहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते। अल्लाह ने मुझे देखे कितने कंफर्ट में पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द कितने अच्छे लोग रखे हैं। बहुत सी बातें सोची जा सकती हैं। फिर अर्रहमान अर्रहीम, कितना खूबसूरत जुमला है कि जो बहुत ही रहमान, बहुत ही रहीम है, वो मेरे गुनाह माफ़ करेगा। इसमें होप भी लाया जा सकता है, लव भी लाया जा सकता है कि वो वाकई ही मेरे गुनाह माफ़ करेगा। मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो गया हूँ। तो देखिए, ये है वो तरीका नमाज में जान लाने का, ठीक है, और नमाज को ज़रा ब्यूटिफाई करने का इंशाअल्लाह ताला, और उसमें खशियत लाने का। आपको नंबर 1 ट्रांसलेशन पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। नंबर 2, आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें, इतनी स्पीड ना मारें। इब्न अल कय्यिम तो कहते थे ना कि गैप लाओ हर जुमले में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ा सा गैप ले आओ। अगेन मैं कहूँगा कि हर नमाज ज़ाहिर है कि इस तरह पढ़ना शायद आपके लिए इतना मुमकिन ना हो पाए, लेकिन कम से कम दिन में एक नमाज ज़रूर ऐसे पढ़ें ताकि आपको फील हो, आप खुद ही कहेंगे कि यार वाकई कमाल हो गया, दिस नमाज कंपेयर टू माई अदर नमाज, ज़मीन आसमान का फ़र्क। फिर आपका दिल करेगा नमाज पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि अब आप यू आर स्टार्टिंग टू एंजॉय योर सलाह। यू नो कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, यू नो अल्लाह से कन्वर्सेशन है, यू नो मुझे अमन मिल रहा है, यू नो मेरी कामों में बरकत आने वाला है, बरकत आने वाली है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि इमोशंस को लेकर आए नमाज में। इसी तरह आप ये देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में एंगेज होता है तो वो अपने रब के साथ इंटीमेट कन्वर्सेशन कर रहा है। इंटीमेट का मतलब है वेरी क्लोज कन्वर्सेशन। तो ये इसको ज़रा फील करें कि इंटीमेट कन्वर्सेशन है। अत्तहिया, कितनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि तमाम तैयब चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तारीफ़ें, एवरीथिंग गुड इस फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो भी हम करते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। और फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पे सलाम है। और फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर आप अपने ऊपर सलाम भेजते हैं और सालिहीन पर सलाम भेजते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत पार्ट है नमाज का, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है।